یہ آیت نمبر 122 ہے، 122، 123، 124۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے۔ سین ان قریب، نون کے معنی ہم، آخری ہم ضمیر ہے، اس کے معنی انہیں، اور جو روٹ ورڈ بچا دال، خا اور لام، تو اردو میں ہم داخل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، جنات میں، جنتوں میں، تاجری بہتی ہیں، تاجری جاری ہیں۔ تاجری کو دیکھیں تو جیم رے یہ موجود ہے، الف لگا دیں تو جاری بن جائے گا۔ من تحتھا الانہار، ان کے نیچے، تحت جو ہے یہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے۔ سین ان قریب، نون کے معنی ہم، آخری ہم ضمیر ہے، اس کے معنی انہیں، اور جو روٹ ورڈ بچا دال، خا اور لام، تو اردو میں ہم داخل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، جنات میں، جنتوں میں، تاجری بہتی ہیں، تاجری جاری ہیں۔ تاجری کو دیکھیں تو جیم رے یہ موجود ہے، الف لگا دیں تو جاری بن جائے گا۔ من تحتھا الانہار، ان کے نیچے، تحت جو ہے یہ جیسے ہم ماتحت کہتے ہیں، جو نیچے ہوتا ہے بندہ، ڈیزگنیشن کے لحاظ، اور تحت ویسے بھی ہم بولتے ہیں، جس کا معنی ہم نیچے لیتے ہیں اردو میں، تے ہے تے۔ من تحتھا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نہریں جاری ہیں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق کا حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ومن، اور کون، اصدق، زیادہ سچا ہے۔ صاد، دال، خاف موجود ہے اس میں، تو جیسے صدق ہم اردو میں بولتے ہیں، صدق کے دل سے، سچے دل سے، یا صدیق اس سے بنا لیں، صاد دال یہ خاف، یا صادق بنا لیں، یہ سارے لفظ اردو کے بن جائیں گے۔ اصدق، زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، اپنے قول میں، بات میں، قیل، قالا، قول، قولو، یہ سب آپ پڑھ چکے۔ آیت نمبر 122 کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات میں سچا ہو؟ لیسا، نہیں، بِأَمَانِيِّكُمْ، تمہاری آرزوؤں پر، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، نہیں تمہاری آرزوؤں پر، خواہشوں پر، بلا، اور نہ، امانی، خواہشوں پر، آرزوؤں پر، اہل کتاب، اہل کتاب کی۔ اتنا ترجمہ یوں بنے گا، تمہاری آرزوؤں پر اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر نجات ہے۔ نجات کو بریکٹ میں کریں، من یعمل سوءا، جو کوئی عمل کرے گا سو، جو کوئی برا عمل کرے گا، سوءا یجزا، وہ بدلہ دیا جائے گا۔ یجزا کو دیکھیں تو جیم زے اس میں موجود ہے،
الف لگا جزا بن جائے گا، تو وہ بدلہ دیا جائے گا۔ لیسا بے امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، آپ کی آرزوؤں پر اور اہل کتاب کی آرزوؤں پر نجات نہیں، نجات کو بریکٹ میں کریں۔ من یعمل سوءا یجزا، جو کوئی عمل کرے گا سو کے معنی برا، علماء سو اردو میں ہم کہتے ہیں برے، سوءا یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا، وہ جزا دیا جائے گا، جیم سے اس میں موجود ہے، الف لگا دیں تو جزا بن جائے گا، بے ہی اس کا، ولا اور نہ، یجد وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ ولیہ اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی حمایتی، ولی ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار۔ اس کا پورا با محاورہ ترجمہ سنیں، نجات کو بریکٹ میں کریں، نہیں نجات ہے تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو کوئی برا عمل کرے گا وہ بدلہ دیا جائے گا اس کا، اور نہ ہی وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی اور مددگار پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ اور جو کوئی عمل کرے، من الصالحات سہلے نیک عمل، من ذکر مرد ہو، ذکر کو یاد رکھنے کے لیے مذکر یاد رکھیں اردو کا، میم زال کافرے، او انسا یا عورت، انسا کو یاد رکھنے کے لیے مؤنث میم واو نون سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا ہو، مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ تو یہ وہی ہیں، یدخلون الجنہ وہ داخل ہوں گے، یدخلون دال خالام اس میں موجود ہے، وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا اور نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرہ نقیر کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک شگاف سا ہوتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، تو وہ گٹھلی کے اوپر جو شگاف برابر ہے کھجور میں، یعنی معمولی سا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ 3 آیات ہو گئیں، آئیے ہم ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 122 پر۔ پچھلے سبق میں منافقین کا اور یقین نہ رکھنے والوں کی بات ہوئی تھی، تو آج کے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا بیان شروع فرمایا ہے۔ یہ قرآن کا خاصہ بھی ہے کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کو بیان کرتا ہے، اچھوں کے ساتھ بروں کو کرتا ہے، تاکہ ان دونوں میں فرق واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ عنقریب جنت میں داخل ہوں گے، ان کو ہم داخل کریں گے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو کوئی امیر ہو، جو کوئی چودھری ہو، جو کوئی بڑے خاندان سے ہو وہ جنت میں جائے گا، بلکہ جو ایمان لائیں گے خواہ وہ کوئی ہوں، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور جو ایمان کی 5 بنیادیں ہیں، اور نیک عمل کریں گے، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایمان لے آئے اور عمل اپنی مرضی سے زندگی بسر کی، تو اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ جنت کیسی ہے کہ جو باغات اور ان کے محلات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، وہ کمزور نہیں ہوں گے، نہ ان کے محلات پرانے ہوں گے، نہ جنت کی نعمتوں میں کوئی باسی پن آئے گا یا وہ پرانی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔
یہ اللہ نے استفہامیہ انداز میں فرمایا کہ کوئی نہیں ہو سکتی کسی کی بات اللہ کی بات سے بڑھ کر سکتی۔ تو آئیے آج موقع ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ آگے فرمایا نہ تمہاری خواہشوں پر اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر نجات ہوگی۔ یہ مسلمان اور یہودی اور عیسائی آپس میں بحث کرتے تھے بعض اوقات۔ وہ کہتے تھے ہمارے نبی پہلے آئے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو چند گنتی کے دن ہوں گے۔ اور مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے آخر میں آئے، کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے دین کو مکمل کر دیا تو ہم جنت میں پہلے جائیں گے۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ تمہارے خیالات پر، تمہاری آرزوؤں پر یہ جنت کا فیصلہ اور نجات نہیں ہونی، بلکہ اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا، من یعمل سوءا یجزا بہ، اوپر نیک اعمال کی بات تھی کہ جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کو جزا دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑی بھاری گزری کہ جو عمل بھی کریں گے برا اس کی جزا ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا، تو یہ تو مارے جائیں گے۔ کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں جو اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری امت میں سے اعلیٰ و افضل ہیں، وہ بھی پریشان ہوئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور صحابہ نے بھی کہا کہ مارے جائیں گے، اس طرح کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی تم برا عمل کر بیٹھتے ہو، جو مومن لوگ ہو، اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا دے دی جاتی ہے، اور اس سزا کے بدلے میں وہ برا عمل اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی بھی کانٹے چبھنے کے برابر، یا ذہنی پریشانی آتی ہے، تو اس کو بھی کسی اس کے ایسے عمل کی وجہ سے جو اللہ کو پسند نہیں تھا اس کی وجہ سے آئی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ نے اس مومن کی گناہ معاف کر دی۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ اور جب وہ فوت ہوگا، ایمان کے ساتھ فوت ہو جائے شرک کے بغیر، تو وہ جنت میں جائے۔ یہ جب پتہ چلا تو پھر وہ مطمئن ہوئے۔ تو ہمیں بھی کوئی تکلیف اور بیماری اور حالات میں تنگی آ جائے تو ہم پریشان نہ ہوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی اس آیت کو اور حدیثوں کو دیکھیں کہ میرے رب کی یہ بھی مہربانی ہے جو حالات تنگ آئے، کیونکہ اس میں میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اللہ پاک میرے درجات بلند کر رہا ہے، آخرت کے لیے میرے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا کہ کوئی جو نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ عورتوں کا بھی ذکر آ گیا۔ بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں ہمارا ذکر نہیں آیا، تو سن لیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اس کا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، شرک سے پاک ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو شگاف ہوتا ہے اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو ٹھیک کر لیں، اور ہم اپنے نیک اعمال کی کوشش کریں، اور اللہ سے توفیق مانگیں، اور کوشش کریں کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے اچھے ثابت ہوں، برے ثابت نہ ہوں۔ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ معاف فرما اللہ جی، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔